رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص عیبدار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور ملائکہ اس پر برابر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مکر و فریب اور دھوکہ دہی کا انجام جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس قوم کی ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتے ہیں۔ قرآن کی باتیں اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہو کہ وہ چوری کا ہے تو وہ اس کی برائی اور گناہ میں شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سود بیاج انٹرسٹ کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے تو اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی کے معاملے میں اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اپنی عورتوں کے لیے اچھے طریقے پر روزی اور کپڑے کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری وہ لڑکی جو طلاق یا شوہر کے مر جانے کے بعد لوٹ کر تمہارے ہی پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہو تو تمہاری ایسی لڑکی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حرام طریقے سود رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اسی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، تم لوگ قرض لینا کم کر دو، آزادی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے پرندے جن یا انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب ساتھیوں کی مجلس میں خوشبو لگائے بغیر تشریف لے جائیں۔